السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج درس قرآن کے سلسلے میں سورہ فاطر اور آیت جو ہے 13 تا 22 کی انشاءاللہ تعالی آج تلاوت کریں گے۔ اور یہ ایک رکوع ہے، اس میں ہمارے لیے کیا رہبری اور رہنمائی کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آیت کا ایک ایک مضمون کو سمجھتے ہوئے اور پھر دیگر آیتوں کے ذریعے سے ہم اس کی مدد کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے جوڑتے ہوئے انشاءاللہ تعالی پوری طرح بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن فہمی عام ہو، لوگ قرآن کے نزدیکی کا ذریعہ بن جائے۔ دوران تلاوت اگر کوئی بات بیان کرنے سے یا بھول چوک ہو جائے تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے پیشگی معذرت اور معافی چاہتے ہیں، اور آپ ہماری نشاندہی کر کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یولج اللیل، اللہ تعالیٰ لاتا ہے، داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، ویولج النہار، اور اللہ تعالیٰ صبح کو لاتا ہے، فی اللیل، رات کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دنیاوی ایک نظام ہے، صبح شام کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ رات سے دن کو نکالتا ہے، دن سے رات کو نکالتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کو جو ہے مسخر کر دیا ہے، یعنی تابع کر دیا ہے انسانوں کے لیے۔ دیکھیے آپ، چاند اور سورج انسانوں کے تابع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاند اور سورج سے دنیاوی نظام چلتا ہے اور رات اور دن کا پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے سورج کو روشنی کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی روشنی ہوتی ہے دن میں سورج کے ذریعے سے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ وَالْقَمَرَ نُورًا، اور پھر چاند کو کیا کر رہا ہے؟ منور کر دیا ہے، یعنی رات جو چمکتی ہے وہ چاند کے ذریعے سے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور ان دونوں کے اللہ تعالیٰ کیا کیے ہیں؟ منازل طے کر دیے ہیں، ایک کے بعد دیگر۔ جیسا کہ صبح کے بعد شام ہوتی ہے، شام کے بعد صبح ہوتی ہے۔ یہ کس لیے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم کو سالوں کا حساب، گنتی معلوم ہو جائے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اگر دن ہی دن رہتا، رات ہی رات رہتی تو پھر حساب نہیں لگتا، آپ کتنے سال کے ہیں نہیں معلوم ہوتا تھا، کتنے دن گزر گئے نہیں معلوم ہوتا تھا، کتنے مہینے گزر گئے نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس لیے سورہ یاسین میں کیا فرمایا تعالیٰ؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج کے لیے یہ اس کا اختیار میں نہیں ہے کہ جو ہے چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات صبح سے پہلے آ سکتی ہے۔ ہر کوئی اپنے محور میں، اپنے جو ہے زاویے میں تیر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صبح شام کا نظام ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورہ یاسین میں یہ ہے کہ سورج جو ہے چل رہا ہے اس کے اندازے سے۔ اللہ تعالیٰ جو اندازہ مقرر کر دیا ہے وہ اندازے کے مطابق دنیا میں آپ دیکھیں گے کہیں پر بھی منٹوں سیکنڈوں کا فرق نہیں آتا۔ کبھی آپ نہیں سنے ہوں گے کہ سورج نکلنے میں 2 گھنٹے دیر ہو گئے، 4 گھنٹے دیر ہو گئے، اور نہ رات آنے میں جو ہے نا تاخیر ہو گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا بنایا ہوا نظام ہے، ذالکا تقدیر العزیز العلیم، یہ جاننے والے کا ٹھہرایا ہوا نظام ہے، بتا رہے اللہ تعالیٰ۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ،
کل یجری لاجل مسمى، یہ سب ایک اپنے ہدف کی طرف اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو مقرر کیا ہے قیامت تک یہ لوگ چلتے رہیں گے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ جو نظام بنایا ہے نا دنیا چلانے کا، یہی تمہارا رب ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اسی کا اقتدار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے. یہی تمہارا جو رات دن کا نظام چلا رہا ہے، چاند سورج کو جو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یہی تمہارا رب ہے، پروردگار ہے، اسی کے ہاتھ میں حکومت ہے. ملک الناس جو ہم پڑھتے ہیں نا، لوگوں کا بادشاہ، یہ لہ الملک، اسی کی بادشاہ ہے. والذین تدعون من دونہ لا یملکون من خطمیر. اب دیکھیے یار، یہ تو ہمارا رب ہے، اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو، ما یملکون من خطمیر، وہ جو ہے کھجور کے اوپر کی جو باریک چھڑلی ہوتی ہے اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے. اب اس سے مراد کون ہے؟ والذین تدعون من دونہ، جن کو تم پکارتے ہیں. یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے، نہ اس سے بت مراد ہے، نہ اسے اب خاص طور پہ ٹارگٹ کر کے اولیاء اللہ ہے، نہ کوئی اور چیزیں ہیں، بلکہ من دونہ ہی، اس کے سوا. اب اس کے سوا آپ جہاں جا کے پکار رہے ہیں، چاہے وہ جھنڈا ہو یا کوئی علامت ہو یا کوئی استان ہو یا کوئی خبر ہو یا کوئی بت ہو، کچھ بھی ہو، جہاں جا کے اس کے سوا مدد کے لیے ما فوق الاسباب کے تحت جو پکار رہے ہیں، ان کا کنڈیشن یہ ہے، ان کا حال یہ ہے، ما یملکون من خطمیر، یہ جو ہے کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک چھڑلی آتی ہے، اس کا بھی یہ لوگ اختیار نہیں رکھتے گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرماتا ہے، آیت نمبر 56، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. قل ادعوا الذین زعمتم، تم اپنے ذام میں جس کو پکار رہے ہیں، من دونہ ہی، اس کو چھوڑ کر، لا یملکون، وہی الفاظ ہے کہ وہ اختیار نہیں رکھتے، کشف الضر، کسی بھی تکلیف کو دور کرنے کا، عنکم، تم سے، ولا تحویلا، اور نہ جو ہے تمہاری تکلیف کو وہ ہٹا سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اس کے تحت اگر ہم اللہ کو پکاریں گے، اجردار بنیں گے، ثوابدار بنیں گے. اگر اس سے ہٹ کے کریں گے، مشرک بنیں گے اور گناہ لازم ہو جائے گا. جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہی رب تمہارا الہ ہے، معبود ہے، مستعان ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء، وہ ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے. فاعبدوہ، تو پھر تم کو چاہیے کہ تم اسی کی عبادت کریں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کو بنانے پر قادر ہے، کارساز ہے، وہ تمہارا وکیل ہے. ہمیشہ جب بھی تم کو مدد کی ضرورت پڑے گی، وہ تمہارا کام بنانے پر قدرت رکھتا ہے، دوسری چیزیں نہیں ہیں. ان تدعوہم، سورہ فاتر آیت نمبر 14، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، اللہ سے ہٹ کر جن کو تم جا کر پکار رہے ہیں نا، اگر تم ان کو پکارو، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری کوئی پکار کو نہیں سن سکتے. یہ جو لفظ آیا ہے، دیکھیے آپ، عربی میں دعا، دعا ایک ہی بات ہے. عربی میں عموماً جو ہے دعا آتا ہے، دعا بھی آیا ہے. لا تسمعوا ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری جو ہے نا پکار کو نہیں سن سکتے. دعاءکم، دعا جو ہے، دعا کے متعلق، دعا کے معنی ہے اصل میں پکار. اپنی حاجت کے لیے انسان جو پکارتا ہے اس کو بولتے ہیں دعا، پکارنا، تدعونا یا دعونا، سب اسی سے. یہ دعا جو ہے حدیث میں جو آیا ہے، الدعاء مخ العبادہ،
دعا اصل عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ, دعا ہی اصل عبادت ہے. وہ کیوں ہے اصل عبادت؟ اگر آپ حج کر رہے ہیں, حج کرنے کے بعد بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ مطمئن نہیں ہوتے, دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے میرا حج قبول کر. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے کعبے کی دیواریں اٹھا رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دیکھیے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں, لیکن جب بن جانے کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ اے اللہ اس نیکی کو قبول کر. دعا کر رہے ہیں. یعنی آپ روزہ رہتے ہیں, اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں, اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں. اسی لیے حدیث میں جو الفاظ ہے مخ العبادہ, دعا عبادت کا مرس ہے. وہ مرس ہم کہاں لے جا کے دے رہے ہیں؟ ہم دعائیں کہاں کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کس کے پاس جا کے کر رہے ہیں؟ مرس کس کو لے جا کے دے رہے ہیں؟ جبکہ ہر عبادت کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں تو دعا کے لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کوئی کنڈیشن نہیں رکھا. آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ٹائم ہونا ضروری ہے, قبلہ رخ ہونا ضروری ہے, اور پھر روزے رکھنا چاہ رہے ہیں فرض تو پھر اس کے لیے رمضان آنا ضروری ہے. حج کے لیے جو ہے ذی الحج کا مہینہ آنا ضروری ہے. ہر عبادت کا ایک ٹائم مخصوص ہے, لیکن دعا کے لیے نہیں ہے. نہ وضو کی ضرورت ہے, نہ غسل کی ضرورت ہے, نہ مقام کی ضرورت ہے. آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں, مندر میں سے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. کیوں؟ بندے کو کب ضرورت پڑتی, کیا تکلیف ہے, کوئی ڈوب رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, کوئی تکلیف میں ہے, اس کے لیے اگر کچھ لوازم کچھ شرائط رکھ دی اللہ تعالیٰ تو وہ کب پکارے گا انہیں. اس لیے دعا مخ العبادہ, عبادت کا مقصد ہے, اور وہ مقصد صرف اللہ کو پکارنے سے وہ عبادت پوری ہوتی ہے. اس لیے قرآن میں کیا بتائے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے سیدخلون جہنم داخلین, وہ ان قریب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. دیکھیے آپ دعا نہیں کرنے کی وجہ سے آیت میں کیا بتایا گیا؟ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم, اگر تم ان کو پکارو, ان سے دعا کرو تو یہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا, اللہ تعالیٰ اپنی بحث کو ختم کرتے ہوئے سامنے والے کو سمجھانے کے لیے ولو کے معنی ہے بالفرض, لا محالہ. چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہی کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ولو سمیعوا, پہلے تو بتا دیا یہ تمہاری پکار نہیں سنتے, چاہے وہ کوئی بھی ہستیاں رہیں تو کتنے بھی اونچے درجے کے کیوں نہ رہیں, وہ تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے. ولو سمیعوا, اگر تم اصرار کر لیں گے وہ سنتے ہی ہے تو پھر کیا بتا رہے ہیں؟ ولو سمیعوا مستجابوا لکم, تمہاری کوئی دعا کا جواب نہیں دے سکتے, تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے. بات صاف ہو گئی. پہلے تو سنتے نہیں, اور اگر سن بھی لیں تو پھر جو ہے نا کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے. وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم, اور کیا ہوگا؟ جا کے دعا کر رہے ہیں نا, پکار رہے ہیں نا, نہیں سننے کا اللہ تعالیٰ قرآن میں علل اعلان کرنے کے بعد بھی پکار رہے ہیں. ہوگا کیا؟ وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم, جب قیامت قائم ہوں گی تو پھر یہ جو دعا کر رہے تھے نہیں اسی کے بارے میں یکفرون, انکار کر دیں گے, بشرککم, شرک کر رہے تھے, وہاں جا کے پکارے تھے, شرک ہو گیا تھا, وہ تمہاری شرک کا انکار کر دیں گے, صاف انکار کر دیں گے. دیکھیے آپ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, اب اس بات میں, اس آیت میں جو جملہ ہے وہ بڑا قابل فہم. وَلَا يُنَبِّئُكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ خبر نہیں دے سکتی کوئی. مثل خبیر, ایسی خبر جو میں دے رہا ہوں. وہ کیا خبر تھی؟ وہ خبر یہی تھی کہ یہ جو معبودان باطل ہے, جہاں جہاں اللہ کو چھوڑ کر جا کر پکار رہے ہیں, وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے. یہ خبر میں دے رہا ہوں. پہلے تو سن نہیں سکتے, اگر تمہارا دعویٰ سننے کا ہے تو پھر وہ تمہاری کوئی جواب نہیں دے سکتے, تمہارا جو ہے نا کوئی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتے. یہی بات کو سمجھنے کے لیے سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور 6, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ
من لا یستجیب لہ یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ومن اضل ممن، اس شخص جو پکارے یدعو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. دیکھیے لا یستجیب لہ، اس کو جواب بھی نہیں دے سکتے الی یوم القیامہ، یعنی قیامت تک بھی کسی کے استحان پہ جا کے یا اللہ کو چھوڑ کر جہاں جہاں بھی جا رہے ہیں، مزارات، گنبدیں، فلانا، یہ سب قیامت کا لفظ آیا. دیکھیے آپ الی یوم القیامہ، قیامت تک بھی پکارے تو وہ جواب نہیں دے سکتے. یا ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں ہے، قیامت تک. اگر کوئی شخص جا کر پکارا ہے فوشدہ افراد، قیامت تک بھی نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. پھر دعا کا لفظ آیا، وہ ان کی پکار سے، ان کی دعا سے غافل ہے. ہم بول رہے ہیں وہ لوگ سنتے، عقیدہ یہ بنا لیا نا ہم کہ یہ جو ہے مرنے کے بعد سنتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. پھر اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے. سورہ احقاف آیت نمبر 6، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. دیکھیے آپ جا کے پکارے تھے، اللہ تعالیٰ بتا رہے قیامت تک ان کی کوئی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. ہوگا کیا؟ پکار لیے تھے، ٹھیک ہے، جن کو پکارا گیا ہے وہ مجرم نہیں اللہ کے پاس. آیت سے صاف ظاہر ہو رہا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. جب قیامت قائم ہوں گی سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا، تو یہ جب خبر سے نکلیں گے، جب ان کو پتا چلیں گا کہ یہ لوگ ہمارے مزارات پہ ہماری جگہ آ کے بکرے کاٹے، نیازیں کرے، منتیں کرے، عرس کرے، میلہ کرے، قوالیاں کرے، دھوم دھڑاکے کرے، لوگوں کو جمع کر لیے، عورتاں مردے سب بھیڑ لگی، 3 8 دن میلے لگے، روڈ بلاک کر دیے، یہ سب جب دیکھیں گے تو بولیں گے صاف وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. یہ پکارنے والوں کے دشمن ہوتے ہیں. دیکھیے ادو دشمن، آدھا دشمن ہوتے ہیں. کئی کو دشمن ہوں گے؟ قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کا دور ہے. یہ لوگ آ کے ہمارے مرنے کے بعد جو تماشے کرے ہیں، کہیں اللہ ہمارے سے مواخذہ نہ کر لے، دشمن ہو جائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، صاف انکار کر دیں گے. اے اللہ یہ لوگ ہمارے پاس کیا کیا کرے ہم کو نہیں معلوم ہے. اب ایک نئی منطق شروع ہو جاتی. اب بعض لوگ بولتے کہ نہیں بھائی، اس سے مراد جو ہے بدھ، ایک طبقہ تو پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. جتنے بھی آیتیں جو ہے جہاں پر غیر اللہ کو مت پکارنے کا ذکر ہے، وہاں پر ایک طبقہ تو پوری طرح موڑتا ہے کہ نہیں بھائی یہ آیتیں بتوں کے ہیں، بتوں کے متعلق ہے. دیکھیے آپ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب یہ قیامت کے دن نکلیں گے تو اپنے دشمن ہو جائیں گے پکارنے کے. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، انکار کریں گے. تو وہاں پر جو اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، کون اٹھائے جائیں گے؟ بدھ یا انسان؟ یہ منطق غلط ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں وہ لوگ جو فوشدہ افراد تھے، جو نیک تھے، اور وہ کسی قسم کی بت پرستی کی تعلیم نہیں دی ہے، لیکن مرنے کے بعد اگر کوئی وہ کر رہا ہے وہ تو صاف انکار کر دیں گے. لیکن جب یہ آیتیں پیش کی جاتی ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ بتوں کے لیے. کہاں بتوں کے لیے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 194، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. دیکھیے آپ، بے شک جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، وہ بت نہیں ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ انسان تھے نا عیسیٰ علیہ السلام. آج پکار رہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارنے والے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کافر بولتے ہیں. اور کوئی ولی کا بھی درجہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے نہیں ہوتا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والے گمراہ، اور لاکھوں کروڑوں ولی اللہ کو پکارنے کے لیے یا لگا کہ پھر مسلمان. یہ کون سی منطق ہے؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں کہ میرے نیک بندوں کو
تم لوگ اللہ کا شریک کار بنا رہے ہیں. افحسب الذین اتخذوا من دونہ اولیاء. دیکھیے کیا میرے بندوں کو کاساز بنا کے تم لوگ یہ بچانا چاہتے ہیں؟ وہاں عبادی کا لفظ ہے، میرے بندے، بت اس میں داخل نہیں ہے. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم. اگر سن بھی لے تو وہ تمہاری کوئی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور وہ تمہارے شرک کا صاف انکار کر دیں. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، ایسی خبر جو ہے صرف اللہ ہی دے سکتا ہے آپ کو. آیت نمبر 15 یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اب تمام انسانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایمان والے نہیں ہے. قرآن میں جب کبھی یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو صرف ایمان والے ہوتے ہیں. یا ایھا الناس آتا ہے تو روئے زمین کا ہر فرد، چاہے وہ کسی قوم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی ملک کا ہو، سب کے سب یا ایھا الناس انتم الفقراء، سب کے سب اللہ کے فقیر ہے. الی اللہ، ہم تمام انسان نوٹڈ ہے. دیکھیے آپ کس کے فقیر ہے؟ اللہ کے فقیر ہے. الی اللہ. واللہ هو الغنی الحمید، غنی کہتے ہیں دینے والے، بے نیاز، کوئی حاجت نہیں اس کو، وہ ہے اللہ تعالیٰ. ہم مانگنے والے ہیں، اللہ کے فقیر ہے. اللہ کے فقیر ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اوپر مانگنے کا ہی ذکر چل رہا نا، دعا کا ہی چل رہا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں سورہ فرقان، اگر اللہ سے دعا نہیں کر رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ قل ما یعبأ بکم ربی، اگر تم اللہ سے دعا نہیں کرتے تو میرے رب کو بھی کیا پڑی ہے. لولا دعاؤکم، تم اگر نہیں کرنا چاہ رہے مت کرو. اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برابر سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. ان یشاء یذہبکم، دیکھیے آپ اللہ کا پاور یہ ہے، اگر یہ نافرمانوں کو سزا دینے پہ آ جائے، ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تو تم کو میٹ دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، تم کو لے کے جائے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور ایک نئی قوم کو لا سکتا ہے. تمہارے نافرمانیوں پہ، تمہارے گناہوں پہ اگر اللہ جو ہے سزا دینا چاہتا ہے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. نافرمانوں کو سزا دے کے پھر نئی ایک فرما بردار مخلوق پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے، مہلت دیا ہے، حیات لکھ دیا ہے، تو پھر چاہے آپ نیکی کریں یا بدی کریں، اللہ تعالیٰ برابر چھوٹ پہ چھوٹ دیں گے. گناہ کرنے سے انسان کو ہلاک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. یہی سورہ فاتر کی آخر آیت میں ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبَ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کرنا چاہے، سزا دے دینا چاہے، تو کیا ہوتا تھا؟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، زمین پہ چلنے والا ایک جاندار بھی نہیں رہتا تھا. پھر اللہ کا قانون کیا ہے؟ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی موت تک کا جو مہلت دیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پابند ہے، چھوڑ دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب اس کی جب موت آئیں گی، وقت آ جائیں گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. لیکن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ موت تک، جب تک کہ اس کی حیات ہے، دیا ہے، وقت دیا ہے. اگر آج توبہ نہیں کرا کل توبہ کر لے، آج رجوع نہیں ہوا تو کل رجوع ہو جائے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اوپر سے جو بیان ہوا تھا اب نیچے یہ بیان ہو رہا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی جان کل قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. دوسرا جو گناہ کر رہا ہے، بوجھ سے مراد کیا ہے؟ بوجھ سے مراد وہ گناہ ہے جو انسان کل قیامت کے دن بٹانے کے لیے کسی کو نیکی دیں گا یا برائی، اس کے برائیاں اپنے حصے میں لیں گا. یہ ایسا نہیں ہوگا. ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان کو اس کے عمل کا ہی بدلہ دیا جائے گا. وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ،
ہر انسان کا عمل وہی ہے جو وہ کیا ہے، جو عمل وہ کیا ہے اس کا اجر ملے گا، دوسرے کا نہیں۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے بولے تو ہم دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں ہم پورے خود کر لیتے ہیں، جتنے آخرت کے نیکیوں کے کام ہیں وہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ہماری قرآن مسجد کا امام پڑھنا ہے مرنے کے بعد، خیرات بھی مرنے کے بعد اولاد کرنا، یعنی ہم جتنے بھی نیکیاں ہیں جو خود کرنے کے ہیں وہ دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ختم ہوگی بات۔ نہ باپ بیٹے کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، نہ بیٹا باپ کا اٹھا سکتا ہے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص کسی کو پکار رہا ہے مدد کے لیے، باپ کیوں نہ ہو، بلا رہا ہے بیٹے کو، بیٹا میرے کچھ گناہ لے لے، لا یحمل، ہرگز وہ نہیں اٹھائے گا، اس کا وہ نہیں لے سکے گا۔ منہ شیء، ایک گناہ، ایک چھوٹی سی نیکی یا گناہ بھی نہ دے سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے۔ ولو کان ذا قربا، اگرچہ کہ وہ قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، یہ رشتے کٹ گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتی ہیں قرآن میں کئی ایسی آیتیں ہیں جس میں صاف بتایا گیا یہ رشتے ہے کہاں پر، یہ رشتے بنتے کیسا ہے۔ اس زمین میں پیدا ہوا رشتہ بنا، مرا رشتہ ختم، یہی ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دیکھو تم ہمارے پاس ویسے ہی آ گئے جیسا ہم تم کو پہلی مرتبہ پیدا کرے تھے۔ کیسا آ گئے؟ جیسا پیدا کرے تھے۔ پیدا کرنے کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا، پیدا ہونے کے بعد بھی کوئی رشتہ نہیں رہتا، یہی رشتے ہیں نا۔ دیکھیے آپ بیوی ہے دوسری شادی کر لیتی، اولاد ہے تھوڑے دن کے بعد بھولی جاتی، یہ رشتے ختم ہو گئے۔ ولو کانا ذا قربا، اگرچہ کہ قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے لواحق کا رشتے دار کا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بتایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، سمجھا؟ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، دیکھیے آپ، نہ اس کے متعلق کسی کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس کے بدل کسی کو لیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعلیمات سے آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے ڈرتا ہے اور اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ یقین مانیے آپ قرآن کے تعلیمات ہدی للمتقین ہے، اور پہلے پارے میں وہی بتایا ہے یؤمنون بالغیب، یہ دیکھنے کے بعد کسی چیز پر ایمان لانا وہ ایمان کامل نہیں ہے۔ اس لیے جہاں جہاں معجزے طلب کرنے کے لیے جو قوم انبیاء علیہ السلام کے پاس رجوع ہوئے تھے وہاں پر صاف بتا دیا گیا معجزہ نہیں بلکہ ایمان بالغیب ہونا ہے۔ انما تنذر من اتبع، بے شک آپ اس کو ڈراتے ہیں یا وہ شخص ڈرتا ہے جو ڈرتا ہے بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے۔ ومن تزکا، اور جو کوئی بھی پاک ہوا نیک بنا، فإنما یتزکا لنفسہ، تو وہ اسی کی جان کے لیے، کوئی دوسرے کے لیے نہیں۔ باپ بہت بڑا ولی اللہ تھا، ٹھیک ہے، بیٹا نافرمان تھا تو اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہاں تعلیمات سے فائدہ اٹھا رہا، فائدہ پہنچے گا، لیکن جیسا بولتے ہیں ہم خاندانی جو ہے نا مشائخ ہے، سید ہے، فلاں حبیب ہے، یہ کام نہیں دیتی۔ باپ ولی ہے، باپ جنت میں جائے گا، بیٹا ولی تھا تو بیٹا جنت میں جائے گا، لیکن یہ نسبی رشتے ناتے یہ کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں سے، یعنی میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ شرک کا دروازہ سب سے بڑا جو کھلتا ہے وہ عقیدہ جو شیطان ہمارے گھروں میں داخل کر دیا، ذہنوں میں بٹھا دیا، وہ یہ ہے کہ سماع موتا، یعنی مجھے سننے کا۔ اگر یہ دروازہ قرآن بھی بند کیا ہے، اگر ہم بھی بند کر لیں تو پھر دنیا سے شرک کا دروازہ ہی بند ہو جاتا، سب اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اس آیت میں 3 مثالیں دے کے ایک حقیقت بیان کیا ہے، 3 تمثیلات ہے اس کے اندر۔ وہ کیا ہے؟
وما یستوی الاعمی والبصیر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو اس بات کو سمجھنے کے لیے تم غور کرو، کیا آنکھ والا اور اندھا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی انسان کے نظر میں یہ چیز دونوں ایکول ہے؟ دنیا کا کوئی انسان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہاں بھائی آنکھ والا بھی برابر ہے، اندھا بھی برابر ہے. جب ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ آنکھ والا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہے، تو پھر دوسری مثال لے کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ زندے اجالا اور نہ اندھیرا یہ برابر ہو سکتے ہیں. نور اجالے کہتے ہیں، ظلمات اندھیرے کہتے ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اجالا اور اندھیرا دونوں برابر ہوئے ہیں دنیا میں؟ نہیں، دونوں اپوزٹ ہے. آنکھ والا اور اندھا اپوزٹ ہے، اندھیرا اور اجالا اپوزٹ ہے. پھر اس کے بعد وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہے. یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہے. یہ تین ازدادی مثالیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، اسی طرح زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہیں. یہ تین باتوں کو ثابت کرنے کے بعد چوتھی حقیقت یہ ہے، جیسا یہ تین باتیں اٹل حقیقت ہے، اسی طرح جو ہے نا زندے اور مردے برابر نہیں ہیں. قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. دیکھیے اب اس حقیقت کے بعد کہ مردے نہیں سنتے ہیں، جب مردے نہیں سننے کا عقیدہ جب ہمارے اندر آ جائے گا تو پھر کس کو پکاریں گے؟ اسی لیے توحید کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار معبودان باطل کی نفی کیا ہے. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہے سنواتے ہیں. انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حکم جس کو دے وہ سن لیتا ہے. سمجھے آپ؟ پتھر کو حکم دے دیا تو پتھر سن لیتا ہے. یہ جتنے عذاب آئے ہوا کے ذریعے سے حکم دے دیا، آدھو سمود کے اوپر عذاب آ گیا، لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر پتھروں کا عذاب آیا، حکم دے دیا پتھر سن لیے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ساری کائنات کا مالک وہ ہے، وہ جس کو بھی حکم دے دے وہ حکم بجا لاتا ہے. ان اللہ یسمع من یشاء، جسے چاہے سنوا دے. وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں مدفون ہیں. یہاں پر لفظ کیا آیا ہے دیکھیے آپ، من فی القبور، جو خبروں میں ہے. خبروں میں کون ہے؟ بت ہے؟ نہیں. پھر کون ہے؟ وہی اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ، وہی ہستیاں ہیں. آپ نہیں سنا سکتے. اسی طرح سورہ مریم کی آخری آیت میں کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ، وَكَمْ مِنْ قَرْنٍ أَهْلَكْنَا، وَكَمْ مِنْ قَرْنٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے کئی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان میں سے کسی ایک کی بھی آپ ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں؟ اور تسمعوا لہم رکزا، کیا کوئی آہٹ محسوس ہو رہی ہے کہ ان کے اندر زندگی باقی ہے؟ نہیں ہے. بلکہ یہ بتایا گیا سورہ انبیاء میں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، حرام ہے مرنے والوں پر کہ وہ دوبارہ واپس آئے. اب ہمارے پاس ابھی حالات میں شب برات گزری نا، عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ مردے واپس آتے ہیں. قرآن میں کہیں پر لکھا ہوا ہے مردوں کے لیے کوئی ایک چھٹی کا دن، پورے قبرستانوں کو بھاگتے ہیں. بھائی آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہر دن جب خبر پہ جاتے ہیں فاتحہ دیتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ہر دن خبر میں ہے، بولے اسی بات نا. پھر وہ ایک دن کہہ کے آ سے جانے، پھر آج آنے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی کے 364 دن نہیں ہے. آج آنے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نہیں ہے. الم یرکم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، ہم نے کئی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے. ہلاک سے مراد کیا ہے؟ ہم نے جس کو بھی موت دیا ہے وہ پھر یعنی ان کو واپس دنیا میں پلٹ کر آنا محال ہے. جب فرشتے ان کو لے کے چلے جاتے ہیں، نیک ہے تو اعلیٰ علیین میں ان کا مقام ہے، اگر برے ہے تو سجین میں مقام ہے. وہ رکھتی ہیں قیامت سے پہلے کوئی نہیں آنے والا ہے دنیا کی طرف، پھر پلٹ کے آنے والی نہیں ہے.
لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سال میں ہم شب برات میں یہ خط آتے ہیں، فلانا کرتے ہیں. باضابطہ گھروں میں تو یہ عالم ہے، گاؤں میں تو اس قدر گمراہی ہے کہ ان کے کپڑے وغیرہ یہ وہ سب سجا کے بھی رکھتے ہیں. وہ جو کپڑے پہنتے تھے کرتے تھے فلانا، یہ گمراہی ہے جو قرآن کے خلاف ہے. شب برات کے متعلق اتنا یہ ہے کہ وہ رات سنت سے بھی ثابت نہیں تھی، اور وہ رات اس وقت امت مسلمہ میں بہت بڑا جو ہے نا گمراہی کا ذریعہ ہے، اور روکنے والا اس وقت وہی سب سے بڑا گمراہ سمجھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہدایت دے لوگوں کو. تو وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک تو بہت سارا ٹائم ہو جا رہا ہے، آنے میں بھی بہت تاخیر ہو رہی ہے. یہ چند آیتیں تھے میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. انشاءاللہ کوئی آیت سمجھانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت پر آگے تو بہتر رہتا. اس لیے جو ہے آج یہ عنوان کے تحت میں نے کچھ آیتوں کی تلاوت اور اس کا ایک معنی مفہوم حتی المقدور اللہ نے مجھے جو توفیق دی ہے وہ بیان کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.